عزیزان گرامی وقار، ہم سنیوں کی آج عید کی رات ہے۔ کچھ جگہ اندھیریاں ہوں گی لیکن ہماری مسجدیں روشن ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا اور ہمارے چہروں میں آج کھلکھلاہٹ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی معراج بھی اپنی معراج سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہمارے خوشیوں کی معراج ہے یا نہیں؟ اور جس کو اپنے نبی سے کوئی محبت نہ ہو اسے اس معراج سے کیا لینا دینا؟ میں غیروں کی بات تو چھوڑیں، جو بنام مسلمان نظر آتے ہیں ان سے بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ابھی اسی فلسفے کے داو پیچ میں مبتلا ہیں کہ نبی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، جسم سے گئے تھے کہ روح سے گئے تھے۔ انہیں ابھی ان تمام چیزوں کے فلسفوں میں ہی گم پایا جا رہا ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، جن کی عقل کو اللہ نے معراج عطا کی، وہ معراج کے واقعے کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی نقطے میں سمجھاؤں گا۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاجز کرنے والی چیز۔ عاجز کرنے والی چیز یعنی کسی کی سمجھ کو مجبور کر دینے والی چیز۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انبیلیویبل، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی چیز کو دیکھ کر، تو ایسی محیر العقول چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اور تمام نبیوں کے معجزوں کا کمال میرے مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں ان معجزوں کا کمال میرے نبی کو دیا گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں، اگر تمہارے سمجھ میں آتا تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانی ذہن میں نہیں آئے، عام عقل میں جو سمجھ سے بالاتر ہو، وہی معجزہ ہے۔ اگر تمہاری بھی سمجھ میں آتا تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ معجزے کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ افضل البشر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، تو ان کے کام معجزہ ہیں۔ میرے عزیزوں، بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ سنی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ۔ جیسی رات ہے اندھیری تمہاری، ویسی ہی تمہارے دل بھی اندھیر ہے۔